یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بچے کی پیدائش کے 1.25 مہینے تک عورت کو ناپاک سمجھا جاتا ہے، اسے آرام کرایا جاتا ہے۔ اگر وہ کچن میں چلی جائے تو اس کو ناپاک تصور کرتے ہوئے کچن نہ صرف دھویا جاتا ہے بلکہ دیواروں پہ نیا کلر کروایا جاتا ہے۔ پھر 40 دن کے بعد وہ نہا کر نارمل زندگی گزارتی ہے۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ یاد رکھیں کہ جو بچے کی پیدائش کے بعد بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے۔ اس کی کم از کم کوئی مدت نہیں ہے۔ اگر ایک دن بعد بلیڈنگ بند ہو گئی، عورت نے انتظار کیا، دن بھر میں نہیں آیا اس کو، تو پھر غسل کر کے اس کو نماز وغیرہ شروع کر دینا لازم ہوگا۔ اب اگر 40 دن کے اندر دوبارہ آ گیا تو کوئی بات نہیں، جتنے بیچ میں دن گزرے ہیں وہ سب کے سب ناپاکی میں ہی شمار ہوں گے، لیکن چونکہ عورت کو نہیں معلوم تھا، اس نے اپنے آپ کو پاک گمان کیا، اس میں اگر وہ نماز پڑھتی ہے یا روزے رکھتی ہے تو کوئی گناہگار نہیں ہوگی۔ اور فرض کر لیں کہ اگر اس نے یہ 1-2 دن میں بند نہیں ہوا بلکہ لگاتار چلتا رہا حتیٰ کہ پورے 40 دن تک چلا تو یہ 40 دن نفاس ہوگا۔ اب اگر فرض کر لیں کہ پہلا بچہ پیدا ہوا تھا، 10 دن کے اندر یہ نفاس بند ہوا، تو یہ سمجھ لیں اس عورت کی عادت کہلاتی ہے، اس کو نوٹ کر لینا چاہیے جب پہلا بچہ پیدا ہو، یا جو بھی اور بہنوں کے بھی جیسے اگر جو پچھلے سال بچہ پیدا ہوا اس کی تاریخ نوٹ کر لیں، دن نوٹ کر لیں کتنے دن نفاس آیا تھا۔ اب فرض کر لیں اگلے بچے کی پیدائش پر 10 دن جیسے پچھلے بچے کی آیا، یہ 10 دن کراس کر گیا تو ہم کہیں گے عادت بدل گئی ہے شاید، لیکن وہ چلتے چلتے 40 کو کراس کر گیا تو اگر عورت کی کوئی عادت پہلے سے معروف، اس کو معروف کہتے ہیں یعنی موجود ہو، تو سمجھ لیجئے کہ 10 دن ہے نفاس ہوگا، باقی تمام دن جو ہے وہ بیماری کا خون ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ 10 دن کی نمازیں تو اس کو بالکل نہیں پڑھنی کیونکہ وہ تو ناپاکی کے تھے، لیکن جب 10 دن کے بعد 40 دن کو خون کراس کر گیا تو ثابت ہو گیا کہ 10 دن صرف نفاس تھا، باقی سب بیماری کا خون تھا، لہذا ان تمام دنوں کی نماز قضا کرے گی۔ ابھی جو ہمارے گھر کی بڑی بوڑھیاں جیسے آپ نے ارشاد فرمایا زیادہ تر یہی کرتی ہیں، ان کو اپنے بڑوں سے مسئلہ ملا، ان کو اپنے بڑوں سے ملا، علماء سے معلوم کرنے کی زحمت گوارہ نہ کی۔ اگر بچی ایک ہفتے میں پاک ہو جاتی ہے، یہ اس کو کہتی ہیں کہ نہیں تم پاک نہیں ہوئی، تم ناپاک ہو، 40 دن تک ناپاک رہیں گی، باقی 3 ہفتوں کی نمازیں یہ قضا کرواتی ہیں۔ اور ایک دن میں 6 نمازیں ہوتی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور وطر، اس کو مستقل نماز مانا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ 21 کو 6 سے آپ ملٹیپلائی کریں، یہ کتنی زیادہ نمازوں کے قضا کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ بعض اوقات اگر 7 دن میں بند ہو گیا تو، اور گناہ کبیرہ اور اس کو حلال اور طیب سمجھنا، ایمان اتنا خطرے میں ہوتا ہے کچھ حد نہیں۔ ایسی کوئی ہماری خاتون بڑی بوڑھی سن رہی ہیں تو ہمیں الٹا سیدھا سنانے کے بجائے اپنی آخرت کی فکر کریں، کیونکہ عنقریب آپ فوت ہوں گی۔ جس کو آپ نے گناہ میں لگایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف اپنی کم علمی میں جو آپ نے علم بغاوت اٹھایا تھا، اس کا حساب تو آپ کو دینا پڑے گا۔ تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنے گھر سے اس بدعت کو باہر نکالیں۔ ایسی بچی کا ظاہر بالکل پاک ہوتا ہے، یہ ایسی نجاست نہیں ہے کہ چھٹ کر لگ جائے، یہ آٹا گون سکتی ہیں، کھانا بنا سکتی ہیں، جہاں چلیں گی وہ پاک رہے گا جگہ۔ اس طرح جو لباس پہنا ہوا ہے اگر اس پہ بلڈ وغیرہ نہیں لگا وہ لباس بھی پاک کہلائے گا۔ تو یہ مطلب یہ کہ خرافات ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، آپ میری کتاب لیں، طہارت کے مسائل و احکام، بیسٹ بک ہے، آسان ہے، عام فہم ہے، یہ اپنے گھر میں رکھیں، اس میں تمام یہ مسائل موجود ہیں۔ ایک